आँख खुलते ही आपने सबसे पहले क्या देखा? अपने वालिदैन का चेहरा, आसमान या अपना मोबाइल फ़ोन? सिर्फ एक नोटिफिकेशन और हमारा हाथ बेख्तियार फ़ोन की तरफ जो है ना भर जाता है। सिर्फ एक नोटिफिकेशन आने की देर होती है, एक लाइक, एक कमेंट, एक न्यू वीडियो, और फिर पता ही नहीं चलता 1 घंटा कब गुजर गया। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आज अल्लाह ताला हमसे पूछें, मैंने तुम्हें जो वक्त दिया था तुमने उसे कहाँ खर्च किया, क्या हमारे पास कोई जवाब होगा? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ दुनिया हमारी जेब में मौजूद है, लाइक हमारी पॉकेट में है। सिर्फ एक स्क्रॉल और हम हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों में पहुंच जाते हैं। लेकिन एक तल्ख हकीकत ये भी है कि दूसरों की ज़िंदगी देखते ही देखते हम अपनी ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। हम अपनी खुशियों का कंपैरिजन दूसरों की नुमाया झलकियों से देखते हैं। हम अपनी मेहनत से ज़्यादा, ठीक है, अपनी हार्ड वर्किंग से ज़्यादा दूसरे के व्यूज़ गिनते हैं। हालांकि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि इंसान की असल कामयाबी उसके इखलास, उसके अमाल और उसके वक्त के सही इस्तेमाल में है। कुरान में अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाकर इंसान को याद दिलाते हैं कि अगर ईमान, नेक अमल, हक की तलकीन और सब्र ना हो तो इंसान खसारे में है। सवाल ये है कि हम अपना वक्त किस चीज़ में लगा रहे हैं। एक जो है ना आम नौजवान था, उसके पास भी दूसरे नौजवानों की तरह एक जो है ना स्मार्टफोन था, ठीक है। स्टार्टिंग्स में वो सिर्फ दोस्तों से रब्ते के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करता था, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आदत जो है ना उसकी ग्रेजुअली उसकी ये जो है ना हैबिट बन गई। सुबह उठते ही फ़ोन, खाना खाते हुए फ़ोन, ठीक है, रात को सोने से पहले फ़ोन, हर 5 मिनट बाद वो अपना अकाउंट खोलता, ठीक है, कितने लाइक्स आए हैं, ठीक है, वो देखता कितने फॉलोअर्स भरे हैं, ठीक है, किसने जो है ना मेरी स्टोरी को देखा, किसने क्या इमोजी सेंड किया। वक्त गुजरता ही गया इसी तरह से, लेकिन उसने महसूस ही नहीं किया, ठीक है, कि उसकी किताबें जो है लाइक उसकी जो बुक्स हैं वो टोटली क्लोज़ हो चुकी हैं, कि उसकी जो बुक्स हैं इस हद तक जो है ना क्लोज़ हो गई हैं कि उसके वालिदैन उससे बात करना चाहते थे, मगर वो सिर्फ इतना कहता कि बस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट रुक जाए, और यही 1 मिनट घंटों में बदल जाता। एक दिन उसकी छोटी बहन ने उससे कहा, भाई हमारे साथ बैठे होते हैं लेकिन हकीकत में हमारे साथ नहीं होते। ये जुमला सुनकर अली चंद जो है ना मोमेंट्स के लिए खामोश हो गया। उसे पहली बार जो है ये रियलाइज़ हुआ, ठीक है, उसे एहसास हुआ कि अपने घर वालों से वो दूर वाकई हो चुका है। ऐसे ही दिन गुजरते गए, ठीक है, अली की एक वीडियो वायरल हो गई, हज़ारों व्यूज़ आए, सैकड़ों कमेंट्स आए और मुसलसल बजती हुई नोटिफिकेशंस। चंद ही मोमेंट्स के लिए, ठीक है, चंद लम्हों के लिए जो है ना ऐसा लगा कि जैसे वो कामयाब हो गया। उसी रात चंद जब उसने जो है ना अपना फ़ोन को बंद किया तो कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। ना कोई हकीकी दोस्त मौजूद था, ना कोई ऐसा शख्स था जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर सकता। तब उसे पहली बार ये जो है ना रियलाइज़ हुआ, उसे फर्स्ट टाइम उसको ये चीज़ रियलाइज़ की कि वर्चुअल जो है ना फेम, शोहरत, पॉपुलैरिटी हमेशा हकीकी सुकून नहीं बनती। इंसान के दिल को सिर्फ तालियां नहीं, एप्रिसिएशन नहीं, बल्कि मकसद, ताल्लुक़ और अल्लाह की याद सुकून देती है। एक दिन अली अपने दादा के पास जो है ना बैठा था। दादा ने अपना पुराना संदूक खोला, ठीक है, उसमें ना कोई ट्रॉफ़ी थी, ना कोई सोशल मीडिया अवार्ड, सिर्फ चंद पुरानी तस्वीर।
ایک پرانا کل اور ایک جو ہے نا بسیدہ سی ڈائری. دادا مسکرائے اور بولے بیٹا یہ میری زندگی کی اصل کمائی ہے. علی نے حیرت سے پوچھا دادا یہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا اس قلم سے میں نے بچوں کو پڑھایا جو آج بھی مجھے دعا دیتے ہیں، اور اس ڈائری میں ہر دن کا حساب لکھتا تھا میں کہ آج میں نے کیا سیکھا اور کس کی مدد کی. پھر انہوں نے آہستہ سے کہا بیٹا دنیا تمہیں کچھ لمحوں کے لیے مشہور بنا سکتی ہے، کچھ لمحوں کے لیے تمہیں فیم مل سکتا ہے، لیکن صرف اچھے اعمال تمہیں لوگوں کے دلوں اور اللہ کی رضا میں جو ہے نا زندہ رکھتے ہیں. یہ الفاظ علی کے دل میں اتر گئے. لیکن اپنی زندگی بنانے کے لیے کتنا وقت دیتا ہو. لیکن علی کے دل میں یہ باتیں اتر گئیں اور اس نے سوچا کہ میں روز گھنٹوں دوسروں کی زندگی دیکھتا ہوں، ولاگس یہ وہ، لیکن اپنی زندگی بنانے میں نے کتنا جو ہے نا وقت کو یوٹیلائز کیا. قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے ٹھیک ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقت، صحت اور فرصت جیسی نعمتوں کی قدر کرنے کی تعلیم بھی دی ہے. اسی دن علی نے ایک فیصلہ کیا، وہ سوشل میڈیا چھوڑے گا نہیں بلکہ اسے اپنے مقصد کے لیے تابع کرے گا. وہ روزانہ کچھ وقت قرآن کے لیے رکھے گا، کچھ وقت والدین کے لیے، کچھ وقت نئی جو ہے نا اسکل سیکھنے کے لیے، اور کچھ وقت اپنے جسم اور ذہن کی بہتری کے لیے. پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ صرف اسکرین پر زندہ نہیں بلکہ حقیقت میں بھی زندگی گزار رہا ہے. چند ہی ماہ جو ہے نا گزرتے ہیں، علی کی زندگی جو ہے نا ٹوٹلی بدل چکی ہوتی ہے. اب بھی اس کے فون جو ہے نا میں وہی ایپس تھیں، لیکن ان ایپس کا مالک اب علی تھا ٹھیک ہے. پہلے فون علی کو چلاتا تھا ٹھیک ہے، اب علی فون کو چلاتا ہے. صبح کی پہلی نظر اب موبائل پر نہیں بلکہ فجر کی نماز پر ہوتی تھی. وہ روز کچھ وقت قرآن پڑھتا، والدین کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا، اپنی چھوٹی بہن کی باتیں سنتا، اور ہر دن ایک نئی اسکل سیکھنے کی جو ہے نا کوشش کرتا، اس کی نئی اسکل کو سیکھنے کی کوشش کرتا اور اس ایفرٹ کرتا اور اس کو یوٹیلائز کرتا ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ اسے یہ ریئلائز ہوا کہ اصل خوشی صرف اسکرین کے اندر نہیں بلکہ ان مومنٹس میں ہے جو کبھی واپس نہیں آتے ہیں. اب ایک شام آئی، وہ اپنے والد کے ساتھ چھت پر بیٹھا غروب آفتاب دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے. والدین نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے بیٹا کئی مہینوں بعد آج تم واقعی ہمارے ساتھ بیٹھے ہو. یہ جملہ ہزاروں لائک سے زیادہ قیمتی تھا. کچھ عرصے بعد علی کو ایک اسکول میں نوجوانوں سے بات کرنے کی دعوت ملی. اس نے اسٹیج پر آ کر اپنا فون ہاتھ میں اٹھایا، ایسے اپنا فون ہاتھ میں اٹھایا ٹھیک ہے، اور خاموشی سے جو ہے نا سب کی طرف دیکھا، ایک خاموش کہہ لو کہ نظر سے سب کو دیکھا. پھر اس نے پوچھا اگر آج تمہارا فون ایک دن کے لیے بند ہو جائے، اگر آج تمہارا فون ایک دن کے لیے جو ہے نا بند ہو جائے ٹھیک ہے، تو کیا تمہارے پاس ایسی زندگی ہے جسے تم خوشی سے جینا چاہو؟ پورا ہال خاموش ہو گیا. علی نے کہا سوشل میڈیا دشمن نہیں ہے، لیکن تمہارا جو ہے نا وقت، عبادت، رشتے، صحت اور مقصد جو ہے نا چھین لیتا ہے. سوشل میڈیا دشمن تو نہیں ہے لیکن تمہاری یہ ساری چیزیں چھین لیتا ہے. تو پھر مسئلہ ایپس میں نہیں بلکہ اس کے استعمال میں ہے. اس نے فون جو ہے نا اپنا میز پر رکھا اور کہا دنیا تمہیں فالو کر سکتی ہے لیکن اگر تم اللہ کے قریب نہیں تو سب سے اہم کامیابی بھی باقی ہے. اس
مومنٹ میں جو ہے نا کئی نوجوانوں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا اور تہیا کیا کہ وہاں سے اپنے وقت کی حفاظت کریں گے. یہ ایک فرضی اخلاقی کہانی تھی، لیکن اس کا پیغام قرآن و سنت کی حقیقی تعلیمات سے لیا گیا ہے. اسلام ہمیں دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ دنیا میں رہ کر وقت، نعمتوں اور صلاحیتوں کا درست استعمال سکھاتا ہے. سوشل میڈیا اگر علم، دعوت، حلال روزگار اور خیر کے لیے یوز ہو تو ایک نعمت بن سکتا ہے، لیکن اگر یہی چیز ہمیں نماز سے دور کرے، والدین سے دور کرے، علم سے دور کرے، حقیقی زندگی سے دور کرے، تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. یاد رکھیے گا، ہر دن ہمیں 24 گھنٹے ملتے ہیں. یہی 24 گھنٹے کسی کو کامیاب بناتے ہیں اور کسی کو صرف مصروف ہونا اور با مقصد ہونا. دونوں ایک جیسی چیزیں نہیں، ان میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. آج ہی اپنے وقت کا جائزہ لیں، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جو ہے نا مضبوط کر لیں، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں، ایک جو ہے نئی سکلز کو سیکھیں اور سوشل میڈیا کو اپنے خوابوں کا نوکر بنائیں، مالک نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے، اپنی صلاحیتوں خیر جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کو خیر کے لیے استعمال کرنے اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. گائز اپنے یوٹیوب چینل گھنٹوں کرے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں سب خیر سے ہوں گے. جی بس الحمد للہ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں انفارمیٹیو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم نے جو ہے نا بات شیئر کی کہ علی کس طرح سے، علی کی جسٹ یہ اسٹوری نہیں تھی، ہماری سوسائٹی میں کافی زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو آج کا میرا کنٹینٹ اچھا لگا کہ آپ کے موبائل میں جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر ہیں ان سب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور میری